الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين المتبعين وعلى المسلمين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي امین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم نظامت ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اساتذہ، انتہائی واجب الاحترام ملک حفیظ آوان صاحب، محترم علامہ ساجد عباسی صاحب، محترم ابرار رضا ایڈوکیٹ صاحب، محترم عرفان ایڈوکیٹ صاحب اور محترم ڈاکٹر حافظ مزمل حسین بغدادی صاحب، اور معزز و مکرم خواتین و حضرات، شرکائے ٹریننگ کیمپ اور ہماری معزز بہنیں باجیاں، بالخصوص محترمہ نصرت امین باجی، میں نے وہ سارے نام لے لیے جو مجھے آتے تھے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ فضل و احسان اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکہ کا تصدق ہے، جس کے طفیل جامع مسجد حیدری میں یہ عظیم الشان اور فقید المثال مراکز علم کے معلمین و معلمات کا ٹریننگ کیمپ انعقاد پذیر ہے۔ یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہوا ہے اور آپ لوگوں کی محنتوں سے ہوا ہے کہ بہت بڑی اور اچھی تعداد میں مگر سلیکٹڈ لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن اسلام آباد زون کی جملہ قیادت کو لکھوک مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی کامیابیوں کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے اس کو قیامت کے روز ذریعہ نجات و شفاعت بھی بنا دے، اور ہمیں جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں کامیابی بھی عطا فرمائے۔ آواز اگر اونچی ہو سکتی ہے تھوڑی سی، اگر ہو سکتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے مراکز علم کیوں کھولے جا رہے ہیں پاکستان بھر میں، اس کی فلسفی کو سمجھا، حضور سیدی شیخ الاسلام کے ویژن کو جاننے کی کوشش کی، اس ویژن کی طرف لوگوں کو بلانا کیسے ہے، کن کلمات سے ہے، ہر چند کے یہاں آپ کا لہو گرمانے کے لیے تھوڑا اونچی آواز میں آپ کو چیزوں کی ریویژن کروائی گئی ہے، مگر ظاہر ہے آپ بڑے وقار کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں بڑے وقار کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں گے۔ تھوڑی اور کم کر دیں۔ تو بڑے اچھے انداز میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک، باوقار انداز میں لوگوں کو بلائیں. میں نے دو کام کرنے ہیں. ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو بگننگ سے لے کے اینڈ تک مراکز علم کے جو پریکٹیکل ایسپیکٹ ہیں، شروع کہاں سے کریں، پہلا کام کیا کریں، دوسرا کیا کریں، تیسرا کیا کریں، اور الٹیمیٹلی اس سے نتائج کا حصول کیسے ہونا ہے. یہ 6 سٹیپس ہیں جن میں سے میں اور آپ مل کے گزریں گے، ان کو سمجھیں گے. اس سے پہلے اس کام کی اہمیت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے 2 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر تحریک منہاج القرآن کی جملہ قیادت موجود ہے. آپ ہی کے ذریعے اس خوبصورت پروگرام کا نفاذ ہونا ہے. آئیے مکہ المکرمہ چلتے ہیں. وہاں ایک بہت خوبصورت پہاڑ ہے اور اس کی غار ہے، اس کو غار ہرا کہتے ہیں. ہم سب کے آقا و مولا حبیب خدا وجہ تخلیق کائنات وہ وہاں پر عبادت کر رہے ہیں. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. وہ خلوتوں میں اپنے مولا کی یاد میں بیٹھے ہیں. ان کو بنایا گیا تھا اربوں خربوں سال پہلے نور کی شکل میں، اور پھر ان کی آمد کے تذکرے کم و بیش 1,24,000 انبیاء سے کروائے. لوگوں میں شوق پیدا کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اتنا تجسس، اتنا شوق، اتنی محبت، اتنی وابستگی لوگوں میں پیدا کی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ فی الحضور کا منتظر ہو گیا. تو اب کائنات منتظر تھی کہ وہ جس ہستی کے لیے یہ ارض و سما بنائے گئے ہیں، سب کچھ تخلیق کیا گیا ہے، اس ہستی کے ظہور کا اعلان کب ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت جب اپنے اس محبوب سے کلام فرمائے گا تو پہلا کلمہ محبت کیا ہوگا. یہ میں نے کلمہ محبت کیوں کہا، کلمہ تعلیم بھی کہہ سکتا تھا. دیکھیں آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، طویل حدیث مبارکہ ہے، صرف اس کی اینڈنگ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ تم نے کہا آدم صفی اللہ تھے، ہاں وہ ایسے ہی تھے. ابراہیم خلیل اللہ تھے، وہ ایسے ہی تھے. اور پھر نوح نجی اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، اسماعیل ذبیح اللہ تھے، وہ ایسے ہی تھے. الا وانی حبیب اللہ، خبردار میرے بارے میں کوئی اندازہ لگانے سے پہلے سوچ لینا اور یاد رکھ لینا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. یعنی اللہ رب العزت نے دیگر بہت سارے مقامات اور عظمت رفتیں تو ادا کی ہیں، مگر جو میرا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس وجہ سے تخلیق کیا کہ وہ مجھ سے محبت کرے. تو خود اس نے بھی باضابطہ رابطہ پیدا کرنے کے لیے پہلا کلمہ جو چنا ہوگا اس کو کلمہ محبت ہی کہیں گے نا. کیا خیال ہے؟ تو غار ہرا میں جناب جبریل امین آتے ہیں. ٹھیک ہے، کم کر لیں تھوڑی بات. پہلا کلمہ محبت لے کے آتے ہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں جہالت کا دورہ ہے تک، اور اس حوالے سے آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ وہاں سماجی معاشرتی برائیاں کوئی ایسی تھی ہی نہیں جو موجود تھا. اس کے باوجود اس سوسائٹی میں جہاں ہر طرف جہالت کا دورہ تھا، عجیب بات یہ ہے کہ پہلا کلمہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا اس کا تعلق عمل سے، کسی نماز سے، روزہ سے، زکوٰۃ سے، حج سے متعلق نہیں تھا. پہلا کلمہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا ہے وہ لفظ اقرا عطا ہوا ہے.
اس کی امپورٹنس کو سمجھیے، اس دور کے مسائل اور جہالت کو سمجھیے، اور اس کا حل علامہ محمود مسعود قادری صاحب بہت خوبصورتی سے بیان فرما رہے تھے کہ نباز وقت نے جب امراض کو دیکھا، ان کو اینالائز کیا، ڈائگنوز کیا، تشخیص کی، تو پھر جو تجویز کی ہے دوا، تو وہ علم تجویز کیا ہے، یہ فرما رہے تھے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نباز قوم نے جہالت کے اندھیروں میں نور کی کرنیں بکھیرنے کے لیے جو دعا تجویز کی بطور علم، تو یہ کام نباز قوم نے آج کیا ہے، 1400 سال پہلے خود خالق کائنات کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عملیت کے حوالے سے احکام بعد میں آئے، پہلا حکم جو عطا ہوا اقرا۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگ آج کوئی درس سننے نہیں آئے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب آپ اٹھ کر جا رہے ہوں گے تو آپ میں تیقن اور احساس ذمہ داری، مقصد زندگی اور موٹیویشن، یہ پورا پیکج لے کے انشاءاللہ آپ جا رہے ہیں۔ بہت پیار سے بولتے ہیں جناب جبریل امین، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، نہیں میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ بہت حیران ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے نا۔ حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، نہیں پڑھوں گا۔ کہنے والوں نے کہا کہ شاید حضور امی تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے لفظ اقرا کو رپیٹ نہیں فرما رہے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب، جس کا آج مجھے اور آپ کو سامنا ہو سکتا ہے جب ہم دعوت دیں گے مراکز علم کی۔ لوگ کہیں گے مدارس دینیہ موجود ہیں، لوگ کہیں گے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے الگ سے ایسے علمی مراکز اور یونٹس کو قائم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ حضور کے اس جواب میں اس کا جواب ہے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے آقا علیہ السلام؟ جبریل امین یہ واضح ہی نہیں فرق کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ جو اقرا، جو تعلیم آپ لے کے چل رہے ہیں یا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں، وہ الٹیمیٹلی آپ کو کہاں لے جائے گی، وہ کس راستے پر چلائے گی آپ کو؟ اس وجہ سے آقا علیہ السلام ریپیٹ ہی نہیں فرما رہے تھے۔ تعلیم تو کئی طرح کی ہے ایڈوکیٹ صاحب، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ خوارج نہیں اٹھاتے تھے، کہتے تھے ان الحکم الا للہ، اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ خوارج ہی تو نعرہ لگاتے تھے نا، وہ کہتے تھے حکم اللہ کا چلے گا۔ مولا کائنات کے پاس لوگ آئے، امیر المؤمنین وہ تو یہ نعرہ مار رہے ہیں، آپ نے فرمایا کلمۃ حق یراد بها الباطل، نعرہ صحیح مار رہے ہیں مگر بدبخت اس نعرے کے ذریعے باطل اور مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی یہ بھی ہے۔ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان میں کہتا ہوں، جہاں بھی بات کرتا ہوں، میری گفتگو کبھی قرآن مجید کے متن، حدیث مبارکہ کے متن اور حضرت اقبال کے اشعار سے خالی ہوتی نہیں ہے، بلکہ مجھے ایسے لگتا ہے میں صرف انہی میں رہتا ہوں، باہر نہیں نکلتا۔ حاضرین عزیز وقار، ہماری جو یونیورسٹیز ہیں انفارچونیٹلی وہ الہاد پیدا کر رہی ہیں، وہ فحاشی و عریانی کو پروموٹ کر رہی ہیں، اور وہ ڈرگز کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ تین چیزیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس تعلیم سے گریز کر رہے ہیں، ہمیں درس دے رہے ہیں۔ فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ اب جبریل کو سمجھ آ رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں انکاری ہو رہے ہیں،
اب جبریل جو 5 آیات لے کے آئے تھے نا، اب ان کو یکمشت پڑھتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ جب تعلیم کا سارا پرپز واضح، مزکا، مصفا، اجلا، صاف ستھرا ہو گیا کہ یہ وہ تعلیم ہے جو مجھے اپنے خالق کا پتہ دے گی، جو مجھے محبوب تک ملا دے گی، یہ وہ تعلیم ہے، تو ایک لفظ پڑھنے سے حضور انکاری تھے، اب 5 کی 5 آیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ ڈالی۔ کیسی عجیب بات، پڑھ ڈالی۔ اللہ رب العزت بھی معلم ہے، وہ فرماتا ہے الرحمن، پڑھیے، علم القرآن۔ جب سے اللہ رب العزت نے یہ ڈیوٹی دی ہے پڑھنے پڑھانے کی، میں اس راز کو پا چکا ہوں میری بہنوں میرے بھائیوں، کہ کائنات صرف اور صرف تخلیق پڑھنے پڑھانے کے لیے کی گئی، کائنات کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ جدھر سے بھی جائیں، دنیا کا ایک بھی مفکر ایسا نہیں ہے جس نے تعلیم کا کوئی اور مقصد اور مدعا بتایا ہو سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی معرفت دیتی ہے اور اس کی راہ دکھاتی ہے، اس تک پہنچاتی ہے۔ یہ تعلیم کا الٹیمیٹ گول ہے۔ اب دنیا میں ایک بھی شخص ابھی تک نہیں پڑھا۔ تو حاضرین عزیز وقار، اللہ رب العزت، اور ایک بات، دوسری بات یہ بڑی اہم ہے، علماء تشریف فرما ہے، جہاں علم کی بات کرتا ہے اللہ رب العزت اور پڑھنے پڑھانے کے انداز میں کرتا ہے، وہیں پر اپنی جن صفات کا ذکر کرتا ہے وہ یا صفت رحمان ہے، صفت رحیمیت ہے، یا صفت کریم اور اکرم ہے۔ حیران کن بات ہے۔ آپ دیکھیے، الرحمان وہ نہایت مہربان ہے، ہمیشہ مہربان رہتا ہے۔ کون؟ ہم نے پوچھا کون ہے وہ؟ کون ہے؟ علم القرآن، وہی جس نے قرآن سکھایا۔ تو قرآن جو سیکھنے کی طرف آتا ہے، وہ جب اپنے رب کی طرف جاتا ہے تو اس کو رب جباروں کا ہاتھ سے واسطہ نہیں پڑتا، رب رحمان سے واسطہ پڑتا ہے۔ اقرا وربک الاکرم۔ کبھی آج تک اس آیت کریمہ کو شاید ہی علماء نے موضوع گفتگو بنایا ہو۔ میری بیٹیاں، بہنیں اور بزرگ اور بھائی سنیں، اقرا یہ پہلی ہی وحی میں واضح کر دیا گیا تھا کہ اے محبوب اقرا، آپ خود پڑھیں، اپنی امت کو پڑھانے کے کام پہ لگائیں، آپ صرف یہ کام شروع کریں، باقی ہمارے ذمہ رہنے دیں۔ وَرَبُّكَ، آپ جب پڑھنے پڑھانے کے عمل میں شریک ہو جائیں گے تو وَرَبُّكَ، اپنے رب کو دیکھیں گے، الْأَكْرَمُ، کہ وہ کریم نہیں، وہ اکرم ہوگا۔ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی وہ آپ پہ اپنے کرم کی انتہا کر دے گا۔ کتنا امپورٹنٹ کام ہے یہ۔ تو وہ خود بھی معلم ہے، الرحمن علم القرآن۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی شانیں، اتنی کیا کیا نہیں عطا ہوگا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارت تو تلا داری، اتنا کچھ عطا ہوا، مگر حضور فخر کس پہ فرما رہے ہیں؟ انما انا بعثت معلما۔ انما کلمہ حصر ہے، اس کو عربک لینگویج گرامر کی زبان میں کلمہ حصر اس کو کہتے ہیں جس کو لمیٹائز کر دیا جائے اور اسپیسیفائی کر دیا جائے، حصار کھینچ دیا جائے، کہ صرف اور صرف حضور فرماتے ہیں انما انا بعثت معلما، میں جس شان پر بڑا فخر کرتا ہوں نا، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ کمال ہے، کیا بنا کر بھیجا ہے؟ اور پھر حضور نے فرمایا کوئی چاہتا ہے کہ میری چھوڑی ہوئی نعمتوں ترکے کو اپنا لے؟ جی یا رسول اللہ، کون نہیں چاہے گا؟ آپ کی جائیداد حاصل کرنا، اس میں سے حصہ اور فیض لینا۔ تو حضور نے فرمایا انما العلم ورثۃ الانبیاء، تو اچھا میری جائیداد نبوت میں سے حصہ پانا چاہتے ہو
तो वो फिर इल्म है। तुम्हें जितना इल्म अता होगा समझ लो जायदाद नबूवत में से उतना ही हिस्सा तुम्हें अता होगा। हजरत अल्लामा कुर्तुबी का मैं कल एक कौल पढ़ रहा था, वो फरमाते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद का नुस्ख दिया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग दी है, सो उसे फैज़ नबूवत का नुस्ख मिला है, और जिसको सुलुस मिला है उसको यूं समझे कि फैज़ नबूवत का सुलस मिला है, और जिसको पूरे कुरान मजीद की अंडरस्टैंडिंग, तफहीम, उसको पढ़ना, पढ़ाना, इबलाग, अमल करना, ये मिला है। आप फरमाते हैं गोया के उसको नबूवत का कामिलन हिस्सा मिला है। एक फर्क बाकी रह जाता है कि उसको नबूवत का टाइटल नहीं दिया गया। तो इकरा के साथ ताल्लुक जोड़ना, रब से ताल्लुक रहमानियत जोड़ना है, और इकरा से ताल्लुक जोड़ना रब से ताल्लुक इकराम, यानी करम, करीम और इकराम जोड़ना है। ये तो हो गई इसकी एक बात। तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर क्या किया, एक और मिसाल देके हम अपने टेक्निकल चीजों की तरफ आते हैं। देखिए, और अपनी किस्मत पर सर धनिए कि आप मुंतखब लोग आए हैं, सिलेक्टेड लोग आए हैं। अच्छा, सिलेक्टेड लोग आए हैं, किसने सिलेक्ट किया है? किसने सिलेक्ट किया है? आप सिलेक्शन तो एक ही जगह से होती है, अल्लाह के हुक्म से। आका अलैहिस्सलाम मोहरे लगाते हैं। खैर की मोहरे तो फिर कौन लगाता है? हुजूर ही लगाते हैं। आपको आइडिया नहीं है कि आप में से जो कोई ये नियत करके जाएगा कि मेरे घर में मरकज़े इल्म सबसे पहले खुलेगा, वो कितना बड़ा होगा अल्लाह के रसूल की निगाह में। अब आप देखें, आका अलैहिस्सलाम वो मैसेज लेके आते हैं, मक्का वाले मुखालिफ हो जाते हैं, जिंदगी और अरसा हयात तंग कर देते हैं। अब क्या होता है कि मदीना तैयबा से चंद लोग आते हैं और आका अलैहिस्सलाम से एक खुफिया मीटिंग मक्का से बाहर पहाड़ी की ओट में, उकबा उस जगह का नाम है, उकबा बैक इलाके को, पिछले इलाके को कहते हैं, यानी बैक साइड पे वादी के एक मीटिंग करते हैं। मदीना वाले आका अलैहिस्सलाम को ऑफर करते हैं, या रसूलुल्लाह ये लोग आपके काबिल नहीं है, या रसूलुल्लाह आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, हम इंशाअल्लाह ताला आपकी जानो माल का तहफ्फुज भी करेंगे और आपके मकसद की तकमील और उसके इबलाग के लिए आपके साथ खड़े भी होंगे। हजरत इब्ने अब्बास वो खड़े हो गए थे, उन्होंने कहा तुम्हें पता है मदीने वालों क्या कह रहे हो, आका अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, हुजूर का तहफ्फुज कर लोगे, इतनी बड़ी नेमत है। तो उन्होंने कहा जी करेंगे। चले गए। अगले साल फिर वो हज के लिए आए। याद रख लें कि हज इस्लाम से पहले भी हज कभी मुनक़ते नहीं हुआ, मुशरिकीन भी करते थे, काफिर भी करते थे, उनका तरीका अलग था। तो फिर वो आते हैं, अब की बार वो ज्यादा कमिटमेंट से आते हैं, जैसे कैसे भी हो कि आका अलैहिस्सलाम को राजी करेंगे ही करेंगे कि हुजूर हमारे यहां तशरीफ लाएं, काश हुजूर हमारे यहां भी तशरीफ लाएं, हमारे दिलों के यसरब को भी तैयबा बना दें और तैयबा बना दें। ऐ चांद को तोड़ कर जोड़ने वाले, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे। तो दूसरी दफा वो आए और मदीना के लोगों ने आके आका अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात की। इसको कहते हैं बैअत उकबा सानिया, दूसरी बैत, दूसरी मुलाकात की। उसमें आका अलैहिस्सलाम ने एग्री फरमा लिया कि ठीक है, हम मदीना तैयबा ट्रांसफर हो जाते हैं, उधर आ जाते हैं। मगर अभी मदीना तैयबा में गिनती के चंद लोग मुसलमान हुए थे, गिनती के चंद लोग थे, उनकी तादाद बीसियों में भी नहीं थी। 5 होंगे, 2 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे, इस पर तारीख खामोश है। मगर मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, आप देखिए कि आका अलैहिस्सलाम ने जब एग्री फरमा लिया कि ठीक है मैं मदीना आ जाता हूं और अपना मस्कन सानी मदीना को बना लेता हूं, तो फिर यहां जो आका अलैहिस्सलाम ने काम फरमाया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे समझने के लिए और मराकज़ इल्म की पूरी थ्योरी को समझने के लिए।
اور وہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی مدینہ وہ جگہ ہے جہاں حقوق و فرائض کا شعور نہیں پہنچا، علم کا نور نہیں پہنچا، میری دعوت و تبلیغ کے خد و خان نہیں پہنچے، اس کی وحدانیت کے متعلق لوگوں کو شعور نہیں ہے، مناسب اور فرائض رسالت کے متعلق وہ جانتے نہیں ہیں۔ لہذا مدینہ والوں جب یہ طے پا گیا کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت تمہارے پاس آ جاتا ہوں، تو اس سے قبل کہ میں آؤں ایسا کرتے ہیں کہ وہاں کی زمین کو انقلاب مصطفی کے لیے اور اسلامی فلاحی معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے ہل چلاتے ہیں، سازگار کرتے ہیں، اور وہ جو ہل چلانا ہے وہ علم کا ہل چلاتے ہیں۔ کیا کیا؟ 3 بڑے جید علماء جناب ابی بن کعب، حضرت مصعب بن عمیر اور جناب عبداللہ ابن مکتوم، یہ 3 جید علماء تھے حضور کے صحابہ میں سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت عقبہ ثانیہ کے فوراً بعد وہی اپوائنٹمنٹ کر دی، اور حضور نے فرمایا یہ 3 لوگ تمہارے ساتھ جائیں گے، اور ان سے کہا مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن مکتوم اور ابی بن کعب، مدینہ طیبہ میں جگہ جگہ مراکز علم کھول دینا، جگہ جگہ کھول دینا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ بیتا تھا، چند ہی مراکز علم کھل پائے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا اسلام آباد کے معزز و مکرم شہریوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو کہاں سے اتنے لوگ نکل آئے؟ خواتین چھتوں پہ چڑھ گئی، بنو نجار کی بچیاں دب لے کر آ گئی، اہل مدینہ سراپا استقبال ہو گئے، سراپا نیاز ہو گئے، پورا مدینہ جو نکل آیا۔ تو ان لوگوں کو کس نے حضور کی محبت سکھا دی تھی؟ حضور تو وہاں تشریف پہلے نہیں لے گئے تھے، ایک بھی دورہ دعوتی حضور نے مدینہ کا نہیں فرمایا تھا اس سے پہلے۔ تو وہ جو بنو نجار کی بچیوں نے ترانہ پڑھا تھا کتنا خوبصورت تھا، پڑھ لیں پڑھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنا چاہیں گے؟ کرنا چاہیں گے تو پھر یہاں بیٹھ کے نہیں کرتے، میرے ساتھ آئے مل کر وہ جو اہل مدینہ جہاں کھڑے ہیں انہی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 دن انتظار کرتے ہیں، اور پھر کوئی بتاتا ہے کہ وہ اسوہ حضور کی مبارک سواری آ رہی ہے، اور ساتھ ابو بکر صدیق ہیں اور عامر بن فہیرہ ہیں، آؤ وہاں کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں۔ اور اگر آنکھیں بند کر کے کریں گے تو کیا بات ہے، یعنی واقعتاً وہی کھڑے ہونا ہے، چشمے تصور میں، جسم رہنے دے یہاں، چونکہ اس جسم نے ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیا، روح کو وہاں لے جاتے ہیں جو پاک ہے، چونکہ وہ جگہ بھی پاک ہے، اور جو عمل کرنا ہے وہ بھی انتہائی پاک ہے۔ آنکھیں بند کریں اور میرے ساتھ مل کے 2 اشعار پڑھیں، اور ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھے کہ میں ہی تھا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ کے دور میں اگر ہم مدینہ میں ہوتے تو ہم آپ کا استقبال ایسے کرتے کہ مدینہ والے پھر جان لیتے۔ تو اہل اسلام آباد آئیے آنکھیں بند کریں اور تھوڑی دیر کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش پاک کی گرد کو چوم کر آتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لیں، تصور کو پختہ کر لیں۔ بس کسی نے بتایا ہے کہ حضور کی سواری نظر آ گئی ہے، ہمارے دل تیزی سے دھڑک رہے ہیں، ہم خوشی سے اچھلنا چاہ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا سے دل مچل اٹھا ہے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ شاید ہم پیدا ہی آج کے دن کے لیے ہوئے تھے کہ اپنے آقا و مولا کا استقبال کر سکیں، حضور کا نورانی مکھڑا دیکھ سکیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پروٹوکول جو اللہ پاک جن کو پروٹوکول دیتا ہے اور سب فرشتے دیتے ہیں، ان کے لیے آج اپنے دامان بچھا دیں۔ آئیں جو ہماری بہنیں بنو نجار کی بیٹیوں کے پاس کھڑی ہو جائیں، اور آپ سارے احباب اہل مدینہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یا رسول اللہ ہم بھی ہیں۔ پڑھیے گا، انتہائی محبت سے پڑھیے گا، جتنی محبت آپ کو حضور سے ہے نا وہ ساری محبت اکٹھی کر لیں، اس محبت سے پڑھنا ہے۔
طلع البدر علينا. پڑھیے آپ بھی میرے ساتھ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ایشو ہے میڈم؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، پورے اہل مدینہ حضور کا استقبال کرتے ہیں. ہائے ہائے، حضور مدینہ تشریف لے آئے. احد ہوتا ہے، جنگ احد ہوتی ہے، بدر ہوتی ہے، تبوک ہوتی ہے، بہت سارے غزوات اور سرایا ہوتے ہیں. ہم حضور سے محبت کا دم بھرتے ہیں. میں آپ کو ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 23 برس کی حیات مقدسہ ہے نا، اس میں 84 غزوات اور سرایا ہوئے. بولیے کتنے ہوئے؟ 84. اور آپ کیلکولیٹ کریں، ہر 1.5 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی جنگ کا سامنا تھا، غزوہ اور سرایا کا سامنا تھا. ابھی زخم دھوتے نہیں تھے صحابہ تلواروں کے، نیزوں کے، کہ پھر حکم آ جاتا تھا اے محبوب ادھر جائیے. تو حاضرین مکرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. 6 برس بیت چکے تھے مکہ مکرمہ گئے ہوئے، کعبہ مقدسہ کی زیارت کیے ہوئے، طواف کیے ہوئے. 6 برس کہ رات کو خواب آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور خواب میں حضور دیکھتے ہیں کہ آپ نے احرام باندھا ہے اور حضور کے غلاموں نے بھی احرام باندھا ہے. تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے. حضور خوش ہو گئے. صبح اٹھتے ہی غلاموں سے کہا تیاری کرو، ہم لوگ کعبہ معظمہ کے طواف کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. صحابہ اچھل پڑے خوشی سے، اپنے گھر بار بھی چھوڑ کے آئے تھے، مال املاک بھی چھوڑ کے آئے تھے. ظاہر ہے وہاں ان کا بچپن گزرا تھا. وہ وہاں جب جانے کے لیے تیار ہوئے، احرام باندھے، اس دور میں ساتھ ایک جانور بھی لیا کرتے تھے قربانی کرنے کے لیے. وہ لے کے چلے گئے. امپورٹنٹ چیز ہے، آخری دھیان سے سننا ہے. جب وہ لے کے چلے گئے، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تھے کہ کفار نے روک لیا. انہوں نے کہا ہے محمد آپ آگے نہیں جا سکتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 برس مکہ المکرمہ 13 برس مکہ المکرمہ کی دعوتی زندگی تھی، اور 6 برس کی مدینہ طیبہ کی تھی. 13 اور 6 کتنے ہوتے؟ 19 برس کا جو حضور کے پاس اثاثہ تھا، وہ حضور کے ساتھ ساتھ 1400 صحابہ تھے. 1400، 19 برس کی محنت تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے وجہ ان کو لڑا کے اپنی طاقت کو
وقت سے پہلے ختم نہیں فرمانا چاہتے تھے. تو آقا علیہ السلام نے ایک صلح نامہ کیا. بظاہر اس صلح نامہ کے جو کنٹینٹ ہیں وہ سارے مسلمانوں کے خلاف تھے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک پوچھا یا رسول اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں, ہمارا دین سچا نہیں ہے. آپ نے حضور نے فرمایا ہے. تو حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ عمرہ کریں گے, چونکہ اس میں شرط یہ بھی رکھی گئی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, واپس پلٹ جائیں گے. 10 سال کے لیے ایگریمنٹ ہو گیا کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. 10 سال کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی نہیں ہوگی, حملہ اٹیک نہیں ہوگا, اور آپ واپس جائیں گے, اگلے سال آئیں گے عمرے کے لیے, اور وہ بھی اپنے ویپنز تلواریں جو ہے وہ نیام میں رکھی ہوئی ہوں گی, باری ہتھیاروں کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے. یہ طے پا گیا. کتنے صحابہ ہیں بولیے گا؟ 1400 صحابہ ہیں. آقا علیہ السلام صحابہ مسترب ہیں. آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا صحابہ کو, اے میرے صحابہ احرام اتار دو, قربانیاں کرو, واپس جانا ہے. تو صحابہ اتنے دم بخود تھے کہ ان کو ہوش ہی نہیں تھا کہ آقا علیہ السلام ہمیں کیا حکم فرما رہے ہیں. دوسری دفعہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, دوسری دفعہ. تو حاضرین مکرم پھر صحابہ نے احرام نہیں اتارے. تیسری دفعہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر احرام نہیں اتارے انہوں نے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. آقا علیہ السلام مغموم دل کے ساتھ باری قلب اطہر کے ساتھ اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے, اور حضرت ام سلمہ ام المؤمنین آپ نے دیکھ لیا آقا علیہ السلام کی کیا کیفیت ہے. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ احرام اتار دیں گے نا خود پہلے اور اپنا جانور قربان کر دیں گے تو آپ کو پھر یہ فالو کریں گے. آقا علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. اچھا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ایک کارکن ہے. کارکن اور قیادت کا تعلق بھی سمجھیے. ایک کارکن جذباتی ہے مگر سچی بات کہہ دیتا ہے. ایک کارکن وہ ہے جو شناسائے راز ہے. ہر دو طرح کے کارکن ہوتے ہیں نا, جو ایک اپنی قیادت کے فیصلے کو حکمت سمجھ کے مان لیتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سوال دل میں آیا ہے, اگر اس کا جواب مل جائے تو زیادہ اطمینان ہو جائے گا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا کہ عمرہ کریں گے. تو یا رسول اللہ پھر احرام کیوں اتروائے جا رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں عمر یہ کہا تھا عمرہ کریں گے, مگر یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اسی سال کریں گے. اگر کہا تھا عمرہ ہوگا تو عمرہ ہوگا, عمرہ کریں گے. آپ بے چین ہیں. عمر فاروق کہتے ہیں یار صدیق کدھر ہے, صدیق کدھر ہے؟ کسی نے بتایا وہ فلاں جگہ بیٹھے ہیں. وہ ادھر گئے, جا کے صدیق اکبر کو بھی سیم سوال دوہرا دیے. ہمارا دین سچا نہیں ہے, حضور اللہ کے سچے رسول نہیں ہے. یار حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ عمرہ کریں گے, اب یہ کیا ہے کہ احرام اتار دیں. اب آپ صدیق کو دیکھیں. صدیق نے کہا, حضور کی بات تو نہیں سنی تھی نا, جناب صدیق اکبر گویا ہوئے, عمر حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی برس کریں گے. اگر حضور نے فرمایا تھا کہ عمرہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی عمرہ ہوگا اور عمرہ کریں گے. یہ کارکن اور قیادت کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم جو ہر روز قیادت پر سوال اٹھاتے ہیں یہ کیوں, یہ کیوں, یہ کیوں, یہ کیوں. تو حاضرین عزیز وقار آقا علیہ السلام اتر آئی انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی ہے. یہ کون سی فتح ہے؟ ہمارا بندہ مسلمان چاہے تو وہ واپس نہیں کریں گے, اور مکے کا بندہ آ کے مسلمان ہو کر مدینے میں آ جائے ہمیں واپس کرنا ہوگا. یہ کون سی فتح ہے؟ بظاہر ساری شرطیں کمزور تھیں, مگر آپ ذرا ڈرنے کو ذہن میں رکھیے. آقا علیہ السلام کے اس واقعہ کو ذہن میں رکھیے. میں دنیا بھر میں اپنے تحریکی احباب کے سامنے یہ گزارشات رکھ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم آپ حضور سیدی شیخ الاسلام کی اسٹریٹجی, آپ کی حکمت عملی کبھی جان نہیں سکتے
اور اس کی ڈیپتھ کو کبھی پا نہیں سکتے جب تک آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو ڈیٹیل سے پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے حضور شیخ الاسلام کی زندگی کو، ان کے مووز کو، ان کی سمارٹ مووز کو، ان کی وزڈم کو، ان کے افکار کی ڈیپتھ کو، ان کی اسٹریٹجی چینج کو اگر جاننا ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو پڑھیں۔ خدا کی عزت کی قسم آپ کو یوں لگے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش پاک کو چومتے چومتے پیچھے آ رہے ہیں۔ دیکھیے گا، پہلے وہ باغی گروہ متصور ہوتے تھے، مسلمان جو تھے کہ عربوں کے باغی ہیں، یہ بڑوں کے باغی ہیں، قبائل کے باغی ہیں۔ اب ان ڈائیلاگز کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو بطور ایک پولیٹیکل پارٹی کے، بطور ایک پولیٹیکل سیاسی فریق کے منوا لیا تھا۔ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے نا سیاسی فریق سے ہوتا ہے، دہشت گردوں اور باغیوں سے تو ایگریمنٹ تو منوا لیا تھا۔ اور پھر بات یاد رکھ لیں، ہمیشہ انقلاب کی تیاری زمانہ امن میں ہوتی ہے، وہ کبھی بھی زمانہ انتشار، ایجیٹیشن اور احتجاج کے زمانے میں تیاری نہیں ہو سکتی۔ اس دور میں تو آپ بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں، چھپ رہے ہوتے ہیں، آپ کو مسائل کا انتشار کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے، حضور نے 10 سال کا وقت لے لیا، زمانہ امن ان سے لے لیا۔ اس سے قبل اعلان نبوت سے لے کر اس ایگریمنٹ حدیبیہ تک 19 برس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جنگیں لڑی، غزوات لڑے، ان کی تکالیف کا سامنا کیا، مصائب کا سامنا کیا، صحابہ کی جانیں گئی، گھر بار گئے، سب کچھ لٹ گیا، اولادیں لٹ گئی، ہر شے لٹ چکی تھی۔ تبلیغ پراپر وقت ہی نہیں ملتا تھا، ادھر سے آتے پھر جنگ کا سامنا، پھر ڈیفینس ہے، پھر باہر نکلے، پھر تیاری کی ہے، پھر اوزار ہے، پھر کہا جا رہا ہے لاؤ کوئی مال لاؤ تاکہ کوئی سواری خرید سکے، کوئی ہتھیار بنا سکے، پھر جنگ کا سامنا، پھر جنگ کا سامنا۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام کب ہونا تھا؟ اب حضور نے 10 سال کا عرصہ لے لیا، وہ یہ نہیں جان رہے تھے، میرے پاس وقت نہیں کہ ہم اس کے نکات کی طرف جائیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا، 2.25 سال گزرے تھے، 2.25 سال کہ اہل مکہ کے حلیف تھے، اہل مکہ نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ پارٹنرز تھے، کچھ دیگر غیر مسلم قبائل، تو ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، ڈیفنس ایگریمنٹ تھا۔ تو حضور کے خلفاء کے اوپر، حلیفوں کے اوپر جو حضور کے ساتھی تھے قبائل، ان پر حملہ کر دیا، یہ نقطہ اتنا اہم ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے تو مراکز علم پر جت جائیں گے کام پہ۔ حملہ کر دیا تو جن لوگوں پہ حملہ کیا وہ باغے جا کے وہ کعبے کے غلاف میں چھپے، وہاں ان کو قتل کیا گیا۔ ان کے لوگ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ بدبختوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے، اب ہمارا بدلہ لینا آپ پر فرض ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور حضور اس قدر غضبناک تھے، حضور نے ہاتھ میں پانی پکڑا ہوا تھا اور وہ سر پہ ڈالتے جا رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اے عائشہ میں آج ان کا بدلہ نہ لوں تو اللہ پاک کبھی میری مدد نہ کرے، اگر میں ان کی مدد نہ کروں تو میری مدد نہ کرے۔ اتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک تھے۔ حضور نے صحابہ سے کہا کتنا عرصہ گزرا ہے ابھی، بولیے گا؟ ہاں، یہ بات میں عرض کرنا بھول گیا کہ جب حضور واپس آتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد تو پہلا کام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ یہ کیا کہ اپنے صحابہ جتنے پڑھے لکھے تھے انہیں مدینہ کے مختلف مقامات پر اور مختلف قبائل میں، مدینہ کی سراؤنڈنگ میں ہر جگہ چھوٹے چھوٹے مراکز علم قائم کر کے دیے، جگہ جگہ انہیں حقوق کی، ان کے فرائض کی ادائیگی کا شعور دیا اور انہیں اللہ پاک کی توحید کا شعور دیا، انہیں مقصد زندگی کا شعور دیا۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، 2.25 سال مراکز علم چلے ہیں
और पहले 19 बरस की मेहनत थी, 1400 लोग थे, और 2.25 साल में जमानाए अमन में जो मराकज़े इल्म से मेहनत की गई, लोगों का शऊर बेदार किया गया। अब की बार जब हुजूर ने फरमाया कि निकलो निकलो, हुक्म आ गया कि निकलो, अब आका अलैहिस्सलाम 19 बरस की मेहनत, 1400 लोग हैं, 2.25 बरस की जमानाए अमन की मेहनत, इल्म पर मेहनत, मराकज़े इल्म पर मेहनत, अब की बार जब निकले हैं तो सिर्फ मदीना तैयबा से 10,000 लोग हुजूर के साथ निकल गए। कितने? और सराउंडिंग से 2,000 और अलग निकल आए। 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर मोहम्मद मुस्तफा मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ बढ़े, और अभी मर्रुज़ ज़हरान के मकाम पे पहुंचे थे कि काफिरों के दिल दहल गए, और वो जो हुक्म आया था 2.25 साल पहले, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ए हबीबे मुकर्रम, हमने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन अता किया है, फतह मुबीन हो गई है। अब वो लोग बदबख्त जिन्होंने आपके हुकूक का इस्तेहसाल किया था, आप उन पर गालिब आएंगे। फतह मक्का हो गई, किसी बंदे का खून नहीं हुआ, और आका अलैहिस्सलाम ने मराकज़े इनके जरिए जमाना अमन में इतनी मेहनत कर ली थी, इतनी मेहनत कर ली थी कि जब कारकुन निकले इतनी बड़ी तादाद थी कि उस वक्त का ताबूत और उस वक्त का जो इस्तेहसाली तबका था वो बगैर लड़े ही अपनी सर नीचे करके बैठ गया, सर निगू हो गया, मक्का फतह हो गया। अब आप समझे कि आज के दौर में हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की मराकज़े इल्म की स्ट्रेटेजी क्यों है। मराकज़े इल्म आपको एक ऐसा दर्जा अता करने वाले हैं कि इधर आप खालिक से मिल जाएंगे, उधर से फैज़ आ रहा होगा इक़रा व रब्बुकल अकरम का, और इधर आप नीचे मखलूक को ये फैज़ तक़सीम कर रहे होंगे। एक हदीस मुबारका के बाद अपने मौजू को भी समेटते हैं, और ये हदीस मुबारका ये आज के इस प्रोग्राम का बहुत बड़ा एक तोहफा है। सुनिए, इन्नल्लाह, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई शक ना करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत व मलाइकतहू, उसके सारे फरिश्ते, व अहले समा, आसमानों की सारी मखलूक, वल अर्दी जीन, और जमीनों की सारी मखलूक, हत्ता नमलता फी जोहरिहा, यहां तक के चींटियां अपने बलो सुराखों में, वह हत्तल हूत फिल मा, यहां तक के मछलियां पानी में, कायनात की हर शय हुजूर ने बयान की क्या करती है। फरमाया लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नास बिल खैर, जो बंदा लोगों को खैर की तालीम देता है, अल्लाह खुद भी अपने फरिश्तों को भी साथ मिला के, जमीन और आसमान की सारी मखलूक को साथ मिला के उसके लिए दुआए रहमत और मगफिरत करना शुरू कर देता है। भाई, जिससे हम रहमत मांगते हैं वो दुआ करता है, जिससे हम दुआ करते हैं हफीज अमान साहब, वो हमारे लिए दुआ गो हो जाता है। अला मुअल्लिमिन नास बिल खैर, तो कौन है जो इस अजीम एजाज को हासिल करना चाहे, कायनात की सबसे आला और अरफा चीन का हिस्सा बनना चाहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुअल्लिम, हुजूर मुअल्लिम, हुजूर के सहाबा मुअल्लिम, कमो बेश 1,24,000 अंबिया मुअल्लिम, और आज के बाद और इस लम्हे के बाद इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद जोन के ये गयूर तहरीके निहाजुल कुरान के बेटे और बेटियां भी मुअल्लिम इंशाअल्लाह ताला। वादा करते हैं, मुझसे क्या करना है, मुझसे करेंगे तो चले, वफा हो ना हो, वादा करें उनसे जिनसे कुछ हासिल करना है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से पुख्ता वादा कर लें। हाज़रीन मुकर्रम, अब आइए हम उन 6 मराहिल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे वक्त बताइएगा। आधा घंटा है, ठीक है। हम वो 6 स्टेप्स की बात करेंगे और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा, इससे जल्दी से गुजरेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट 15 मिनट बच जाएं ताकि आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको एंटरटेन किया जा सके। पहला मरहला, जब यहां बैठे हुए आपने नियत कर ली कि मैंने घर में मरकज़े इल्म खोलना है, तो पहले
پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں، آپ کی اٹینڈنس ہو گئی ہے؟ سب کی ہو گئی ہے؟ آپ نے اپنے واٹس ایپ نمبر لکھ دیے ہیں آگے؟ نہیں لکھے تو دوبارہ منگوا لیں، پیپر لکھ دیں. ہم آپ کے واٹس ایپ گروپ بنا لیں گے، براڈ کاسٹ لسٹ بنا لیں گے. اس لسٹ میں آپ کو گوگل فارم بھیجیں گے، گوگل فارم آئے گا. تو سب سے پہلے بطور معلم اور بطور منتظم، منتظم کہتے ہیں جس کے وینیو پہ، گھر پہ، مدرسہ میں، اسکول میں، ڈیرے پر کہیں مرکز علم کھلنا ہے، اس کا نام منتظم ہے. وہ خود معلم اور معلمہ بھی ہو سکتی ہے، مگر اگر وہ کہے جی میرے پاس جگہ ہے لیکن میں پڑھا نہیں سکتا، تو پھر وہ خالی منتظم ہے، وہ اپنا فارم فل کرے گا. دوسرے لوگ معلم اور منتظم کا اکٹھا فارم فل کریں گے. دوسرا کام یہ ہے ٹریننگ سیشن میں شرکت، جو آج ہو گئی، تاکہ یہ آگاہی ہو جائے کہ یہ مراکز علم کیوں کھولے جا رہے ہیں. تحریک منہاج القرآن کا مراکز علم کا پروجیکٹ کا کنسپٹ کیا ہے، اس کو سمجھا، اور یہ کیسے ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے. پھر اگلا کام جگہ کا تعین کریں. پہلا کام جو اس کے بعد رجسٹریشن کے بعد کرنا ہے، فارم فل کرنے کے بعد جگہ کا تعین کریں، یہاں کھولنا ہے. وقت کا تعین کریں، فلاں وقت کلاس ہونی ہے، اور تاریخ کا تعین کریں کہ فلاں دن سے کلاس ہونی ہے. جگہ، وقت اور تاریخ، بولے یہ تین لفظ، جگہ، وقت اور، جو نہیں بول رہے وہ بھی بولیں، فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. جگہ، وقت اور تاریخ، تین چیزوں کا تعین کر لیں. جب تعین ہو گیا کہ جگہ، فلاں جگہ میرے گھر میں کھلے گا، فلاں دن سے کھلے گا، اور ہفتے میں جمعہ کو، اتوار کو فلاں ٹائم 6 بجے، 5 بجے، 7 بجے ہماری کلاس ہوا کرے گی. تو اس کے بعد ایک فلیکس ہے، یہ مرکز کی طرف سے اسی گروپ میں آپ کو اس کا ڈیزائن بھیجا جائے گا، CBR فائل. وہ فائل یہ 200-300 روپے میں پرنٹ ہو جائے گی. اس کو پرنٹ کروائیں اور اس جگہ کے باہر اس کو چسپاں کر دیں بورڈ کی طرح. یہ جب آپ کا بورڈ لگ گیا تو دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اب آپ نے دعوت دینی ہے. دعوت کے 2 طریقے، دعوت کے کلمات کیا ہوں گے وہ آپ کو بتا دیا نامہ انجینئر سرفراز قادری صاحب نے. اب آپ نے انفرادی دعوت بھی دینی ہے، جہاں آپ کو جو لوگ ملے ان کو دعوت دے دیں. اور آپ نے اجتماعی دعوت بڑے بڑے پروگرامز میں، بڑی بڑی گیدرنگز میں، جمعہ کے اجتماعات میں، مذہبی پروگرامز میں، دیگر سیاسی پروگرامز میں دے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان میں ایک سوال سب سے زیادہ ہمیں آیا ہے کہ سب دعوت کیسے دیں گے. اصل میں چونکہ کبھی موقع نہیں ملا کہ اس طرح کا کام ہم کریں، تو تھوڑی ہیزیٹیشن ہے، تھوڑی کیا ہے، جھجک ہے تھوڑی سی. تو وہ کلمات یاد کر لیں، بھلے زبانی یاد نہ کریں لیکن کنسپٹ ذہن میں بنا لیں کہ دیکھیں جی جہالت ہے، پریشانیاں ہیں گھر میں، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، بے برکتی ہے، مہنگائی ہے، اچانک مسائل آ جاتے ہیں، تو تباہی ہے ہر طرف. اور اس کا علاج جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز فرمایا ہے وہ علم ہے. کوئی کہے گا علم سے کیا ملتا ہے؟ علم سے سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. وقت ہوا تو اس پر بات کریں. تو یہ آپ نے تشہیر کرنی ہے، اور یہ ایک بروشر اور ہینڈ بل آپ کو دیا جائے گا، اس کو بھی پرنٹ کروا لیں. نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جگہ ایڈریس لکھا ہوا ہے، فون نمبر لکھا ہوا ہے، اس کو ریپلیس کر دیں اپنے ایڈریس اور فون نمبر سے. اس کو پرنٹ کروا لیں. 1.5 سے 2 روپے میں ایک پرنٹ ہو جاتا ہے. 1.5 سے 2 روپے میں آپ 500,000 بنا لیں اور دعوت دیں. بس ایک بات یہ یاد رکھیں، میں یہ ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، جو بندہ یہ سمجھے کہ میں باہر نکلوں گا لوگ مجھے باتیں کریں گے، میرے دوست کہیں گے کہ یہ بڑا نیک بن گیا، اور نیکی کی دعوتیں دینے والا کہاں سے آ گیا، اور پھر کوئی دعوت قبول کریں گے، کوئی قبول ہی نہیں کرے گا. کوئی آپ کو بڑی سرد بولی سے آپ سے ملاقات کرے گا تو آپ ہٹ ہوں گے، ایگو ہرٹ ہوگی آپ کی. معزز خواتین و حضرات، اگر ایسا ہو کہ آپ کو تکلیف پہنچے کسی کے رویے سے، تو اسی صورت میں اپنے آپ کو خوش نصیب جانیے گا. اس صورت میں نہ جانیے گا کہ جس کو دعوت دے وہ فوری قبول کر لے، وہ فوری قبول کر لے. نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. دعوت حق ہو
اور اس میں تکلیف نہ آئے. بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر طائف یاد کر لیجئے گا اور یہ تصور کیجئے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے ہیں تو ہم بھی ساتھ ساتھ حضور کے مراحل دعوت دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کا اتنا علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. اتنی بڑی ہستی ہے اور کتنے وزڈم اور پیار سے محبت سے دعوت دیتے ہوں گے اور ان بدبختوں نے پھر بھی اتنے پتھر مارے. رات میں بات کر رہا تھا کل, اتنے پتھر مارے کہ وہ عام پتھر نہیں تھے چھوٹے چھوٹے, کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر حضور کے کپڑوں کو پھاڑ کر جسم اقدس میں اتنے پیوست ہوتے ہوں گے کہ ان میں سے خون باہر نکل آتا ہوگا, اور اتنا نہیں کہ تھوڑا نہیں, اتنا زیادہ نکلا کہ پورے جسم سے ہوتے ہوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارکہ بھر گئی خون سے. ہمارے وجود حضور کے وجود سے زیادہ نازک تو نہیں ہے. تو غلامی کا حق ادا کرنے کا یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, حضور سیدی شیخ الاسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں کام پہ لگایا ہے, کام دیا ہے. تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات, میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. یہ تو حضور شیخ الاسلام نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا ہے. اگر کبھی کہیں اور ہم ہوتے تو کوئی اور مجلسیں ہوتی اور کوئی اور باتیں ہوتی. یہ تو شکر ادا کریں تحریک منہاج القرآن کا کہ اس نے اپنے دامن میں ہمیں لے لیا ہے. ناظرین مکرم, جس کو تکلیف ہو وہ اس کو اچھا محسوس کرے کہ اب مجھ پہ کرم ہوا ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے, کسی نے ایسی بات کر دی ہے, کسی نے میری دعوت کو رد کر دیا ہے. اس سے موٹیویشن اور انرجی بڑھنی چاہیے, کم نہیں ہونی چاہیے. میں اس بندے کو بندہ ہی نہیں مانتا جس کی زندگی میں نو ہو. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں اگر آپ کو چیلنج آ جائے, چیلنج فیس کرنا ہو, تو اگر آپ چیلنج فیس نہیں کر سکتے تو آپ کے وجود صرف اس دھرتی پر بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انسان اور حیوان میں صرف ایک فرق ہے, وہ یہ کہ حیوان اپنی بے بسی کو تبدیل نہیں کر سکتے حالات کو, انسان کسی بھی حالات کا سامنا کر سکتا ہے اور اپنے حالات کو برے سے بہتر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ فرق ہے, اور اگر یہ فرق ختم ہو جائے تو پھر ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. تو حاضرین مکرم, میں نے عرض کر دیا کہ دعوت کے مرحلہ میں ہاں آپ نے نکلنا ہے. آپ سوچیں گے آپ کی بات مانے گا کون, نکلنا ہی آپ کا کام ہے. بعد میں دیکھیے گا کہاں کہاں سے فیوزات آتے ہیں, کہاں کہاں سے کلمات آتے ہیں, کہاں کہاں سے آپ کی گفتگو میں تاثیر آتی ہے. آپ کو پتا ہے جب انسان کسی کو پڑھانے کے لیے نکلتا ہے تو حقیقت میں وہی اس کا سفر اپنے پڑھنے کا شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ ذمہ دار شخص نہیں تھے, اب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے تھے. اب آپ کو پتا ہے کہ اتنے لوگوں کی تربیت کر رہا ہوں, اتنے لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. اب آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا سیدھا کریں گے, اب آپ اپنا پہناوا سیدھا کریں گے, اب آپ اپنا بولنا چالنا سیدھا کریں گے. اب آپ ہر لمحہ اپنے کام کو بہتر کرتے چلے جائیں گے, آپ کے اپنے اخلاق بہتر ہوں گے. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے دعوت کا. تیسرا مرحلہ ہے جب ہم دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں, ہینڈ بلز پھینکیں لوگوں کے گھر دیں, بلکہ ڈور ناک کریں. ہماری بہنیں تو اس کام میں ماشاءاللہ انہوں نے تو بہت کام کیا ہے. ہم کل ایک اتنے چھوٹے قصبے میں تھے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے, مگر قصبے کا نام بڑا پیارا تھا. لالیاں کا ایک قصبہ تھا چھوٹا سا, اس کا نام تھا محمد والا, اور وہاں پہ 800 لوگ تھے کل کے پروگرام میں. ہم حیران ہو گئے. اور آپ کا تو یہ تربیتی سیشن جو ہے آپ کا سننے کا کام ہے نا, وہ ڈپلوما ان قرآن اسٹڈیز کا انٹروڈکٹری کلاس تھی. صبح 9 سے 5 بجے تک ان کے جسم میں جتنا زور تھا وہ سارا لگا رہے تھے. آپ وہ ویڈیوز ابھی ہم نے شیئر کرنی ہے آج یا کل, آپ دیکھیے گا. 800 لوگ صبح سے شام تک. میں نے ان کو کہا جس کا گلا خراب نہیں ہوگا, درد نہیں ہوگا, اور جس کے گلے کی جلی پھٹ نہیں جائے گی, وہ سمجھے کہ اس کو آج آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ ایک اور دنیا ہے جو ڈپلوما میں دیکھتے ہیں, اور جو وہ ایک پھر اور معاملہ ہے. مگر یہاں اور طرح سے ہے. آپ نے ہمیشہ سیلف موٹیویٹڈ رہنا ہے. ایک اعلی قائد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو موٹیویشن نہیں دینا پڑتی. اگر اسی کو موٹیویشن کے ٹیکے لگانے ہیں تو اس نے لوگوں کو کیسے انرجی ٹرانسفر کرنی ہے, وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے.
उसको खुद एहसास होता है। तो साथ एक आप लेके जाएंगे, रजिस्टर्ड होगा। जो बंदा आपकी दावत को थोड़ा बहुत भी मानता नजर आए, थोड़ा बहुत भी, उसका नाम लिखें, व्हाट्सएप नंबर लिखें, उनका फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। फिर अगर जुमा वाले दिन क्लास होनी है तो जुमेरात वाले दिन उस ग्रुप में एक छोटा सा मैसेज कर दें, हम आए थे आपके पास, आपने शफकत फरमाई थी, अब आप तशरीफ लाएंगे, हमारी इज्जत में इजाफा होगा, हमारी हौसला अफजाई होगी और खैर के काम में हम मिलकर चलेंगे। याद रख लें, इस सारे काम में लफ्ज मैं को निकाल देना है। मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपसे ये कहा था, मैं आपको कह रहा हूं ना, मैंने आपको फलां बात, ये मैं इतना इरिटेट करती है सामने वाले बंदे को कि वो कहता है आज तो आ गया हूं, आइंदा नहीं आऊंगा। याद रख लें, कामयाब उस्ताद और मेंटोर वो होता है जो जमा मुतकल्लिम का सीगा बोलता है, हमने ये किया, आए हम दोहराते हैं, आए हम मिलके पढ़ते हैं, आए हम ये करते हैं, तो ये काम करना है। और दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि अगर कोई एक शय मेरे पास है ही नहीं सिरे से और आप मुझसे मांगे तो मैं कहां से दूंगा? दे सकता हूं? जरूरी है कि वो खजाना मेरे पास हो। तो इज्जत एक ऐसी चीज है हाज़रीन मुकर्रम जो आपने ढेरों के ढेर और पहाड़ों के पहाड़ अगले बंदे को देनी है, तब वो लोग आएंगे आपकी क्लास में अगले हफ्ते, वगरना क्यों आएंगे? तो इज्जत और रिस्पेक्ट इतनी दे दें, इतनी दे दें, और वो आप खुद उतनी ही इज्जत वाले बन जाएंगे लोगों की निगाह में। इज्जत दी हुई वापस आ जाती है, नेकी की हुई कभी नहीं मरती और शर किया हुआ कभी नहीं मरता। नेकी और बदी मरते नहीं है, आप मर जाते हैं, वो नहीं मरते। अगर आप कोई बुराई कर लें, पूरी जिंदगी हर सुबह जब उठेंगे वो याद आएगी आपको। और नेकियां करते चले जाएं तो नेकी कदम कदम पर आपके लिए रोशनी बन के आपके लिए रास्ते बना रही होती है। तो हाज़रीन मुकर्रम, आपने उनको मोहब्बत से दावत देनी है, आ जाए, मोहब्बत से रिसीव करना है और मोहब्बत से बिठाना है, इतनी इज्जत इकराम देना है कि वो हैरान हो जाए कि ये हमें इतनी इज्जत मिल रही है। जिस तरह के आप अहबाब हमें हैरान कर देते हैं कि हम इस काबिल न थे, मगर आप फूल पेश करते हैं और मोहब्बत से अच्छी जगह पर बिठाते हैं, और ना चाहने के बावजूद भी रात का 1:30 बजा हो तो जनाब इरफान एडवोकेट साहब और अलामा साहब का क्या नाम है, अनीस भाई, जबरदस्ती हमें रात के 1:30 बजे पिज्जा भी खिलाते हैं। तो जो इतना इकराम और इतनी ताजीम है, तो हमारे दिल में आपके लिए प्यार नहीं होगा? एक दफा मैं हुजूर शेखुल इस्लाम से बात कर रहा था, तो मैंने कहा, किबला हुजूर, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं ना, हम उनके ये बात करते हैं, किबला फरमाते हैं, बेटे रुक जाएं, कभी आज के बाद आपने उनको स्टूडेंट नहीं कहना, आपने कहना है ऑनरेबल पार्टिसिपेंट। और फिर किबला ने फरमाया 3 दफा दोहराएं इसे कि आपने कहना है ऑनरेबल पार्टिसिपेंट। ऑनरेबल, किबला हुजूर जो हमारी क्लासेस के ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी मुअज़्ज़ज़ शुरका जिसका तर्जुमा बनता है। तो कभी भी आप देखेंगे असातिज़ा को, हमने कभी भी लफ्ज़ तालिबे इल्म, तुल्लाब, आप हमारे स्टूडेंट हैं, ये जुमले इंतहाई जब जरूरत होती है तब इस्तेमाल करते हैं, और लफ्ज़ मैं भी इस्तेमाल नहीं करते, वो भी इंतहाई जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहना हो कि जी मैं तो हराता हूं, मेरे बात पढ़िएगा, तो तब वाहिद मुतकल्लिम का सीगा आता है, मगर ना, ये उस्ताद के जो मैनर्स और आदाब और एथिक्स होते हैं, उस हवाले से चंद चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, याद दहानी करवाएं। जो लोग आ जाएं उनको अगेन एक फॉर्म दें, वो भी गूगल फॉर्म होगा। गूगल फॉर्म का फायदा ये है कि आप बड़े आराम से 4-5 चीजें वो एंट्री करेंगे और उसके बाद उसको सबमिट करेंगे, वो मुतल्लिका जगह पे मरकज पहुंच जाएगा। उसके बाद चौथा मरहला है, आपके घर में, ऑफिस में, स्कूल में, मदरसा में एक रूम मुख्तस करें। मुख्तस करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अब वो आप उसको बंद रखेंगे और हफ्ते वाले दिन खोला करेंगे, नहीं, सिर्फ 1 घंटे के लिए हफ्ते के बाद आप उसको थोड़ा सफाई का एहतमाम करेंगे। व्हाइट बोर्ड मार्कर अगर मुनकर हो रखें, वगरना जरूरी नहीं है। एलसीडी लगाएं, ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, लगी हो तो अच्छी बात है। आप कुर्सियों पे बिठाएं, सोफों पे बिठाएं, जमीन पे बिठाएं, कैसे भी करें, लेकिन सफाई का एहतमाम होना चाहिए। 5वां और सेकंड लास्ट मरहला ये है, शुरका की फिजिकल और डिजिटल हाजिरी का बंदोबस्त करें। मसलन 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, इतने ही होंगे तो उनकी हाजिरी जरूर ले लें।
हाजिरी ले लेंगे तो उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना आसान हो जाएगा। रिपोर्टिंग कैसे करनी है उस पर मैं एंड पर बात करता हूं। फिर मरकज इल्म को मरकज से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? वो एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए जोड़ना है जो कि इंतहाई आसान तरीन है, उस पर भी मैं बात करता हूं। क्लास की सोशल मीडिया पर तशहीर और तस्वीर का खुसूसी एहतमाम करना है। देखें, बुराई जिस जोर से फैल रही है उसी जोर से, उसी ताकत के साथ हमने नेकी का भी फरोग करना है, ताकि पता चले कि खैर की कुव्वतें भी मौजूद हैं। जुल्म बच्चे जन रहा है, कूचा वो बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। तो पता चले कि अदल वाले लोग भी मौजूद हैं। मरकज की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स का इनेकाद करना। अगर कभी मरकज की तरफ से ऑर्डर होता है कि आज डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी साहब वो लेक्चर करेंगे, आज वो लाइव लेक्चर देंगे, तो हम आपसे जूम का या किसी और सॉफ्टवेयर का लिंक शेयर कर देंगे। आप उस दिन स्क्रीन का एहतमाम कर लें। वहां पर कुछ भी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, एंड्रॉइड फोन है, सबके पास होते हैं, तो वहां एहतमाम कर लें। फिर इसी तरह क्लास जब आपका सेमेस्टर 6 माह का खत्म हो जाएगा तो हम आपको कहेंगे कि आप ये एक पेपर ले लें, लेक्चर नंबर 1 में से ये चीजें 2-3 लाइनें जरा इनको रिवाइज करवा दें, ज़बानी याद करवा दें, लेक्चर नंबर फलां से याद करवा दें। तो चंद जरूरी चीजें हम चाहेंगे कि 2 से 3 लेक्चर्स में ज़बानी याद करवा दी जाएं और उन्हीं का हम एक छोटा सा जायजा लेंगे, इम्तिहान नहीं लेंगे। उसी जायजे पर बेस करते हुए आपको इंशाअल्लाह सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे। आखिरी मरहला है तंजीमी नताइज का हुसूल। याद रख लें, तहरीके मिनहाजुल कुरान सिर्फ सवाब की नहीं बल्कि सवाब से अगले स्टेशन की तहरीक है जिसका नाम इनकलाब है। सवाब तो मिलना ही मिलना है, मगर इनकलाब तक पहुंचना है। इनकलाब के लिए जरूरी है कि इस्लामी फलाही मुआशरे की बुनियाद रखी जाए। यह तहरीके मिनहाजुल कुरान और मराकज़ इल्म का अल्टीमेट गोल है। तो पहला काम यह करना है, तंजीमी और तहरीकी नताइज में से सेमेस्टर के एंड पर, जैसे अल्लामा महमूद मसूद साहब ने फरमाया और सरफराज कादरी साहब ने फरमाया कि पहले ही लेक्चर में आपने तहरीक नहीं शुरू कर देनी, किबला हुजूर की खुसूसियात और तहरीक की खुसूसियात नहीं करनी, बस फॉलो करना है निसाब के अंदर जो चीजें लिखी हैं, खुद से बातें नहीं करनी। तो आखिर में जाके अपनी अपनी जगहों पर ये चीजें आ जाएंगी और सेमेस्टर के आखिर में आप उन्हें कहेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने को किसका दिल नहीं करता। तो आप में से हर कोई वादा कर ले कि अपने अपने घर में हफ्ते में एक दिन अपने बच्चों फैमिली को लेके हुजूर पर एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ ले। तो सब कहेंगे कि ये ठीक है, तो आप उनके नाम लिखें, उनको सिस्टम का हिस्सा बना लें। फिर इसी तरह सेमेस्टर के इख्तिताम पर उन्हें रफाकत की दावत दें। एक पते की बात अर्ज करता हूं, कभी भी आप इल्म की मजलिस में हैं तो दावत उन्हें निजाम बदलने के नाम पर ना दें। और अगर आप पैड का प्रोग्राम कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहां पर उन्हें यह ना कहें कि यह बड़ी रूहानी तहरीक है, इस वजह से आप इसमें शामिल हो जाएं। ये हिकमत के खिलाफ है। अगर आप कुरान मजीद की क्लासेस में हैं, इल्म की क्लासेस में हैं, तो उन्हें कहें इल्म का ये सफर और इल्म और रोशनी के फरोग का ये सफर आपको कैसा लगा, आपकी तबीयतों में कितनी तब्दीली आई। वो कहेंगे कमाल है। तो आप उन्हें कहें आप पसंद करते हैं कि इस काफिलाए इल्म और इरफान में हमारे साथी और हम सफर बने। वो कहेंगे जी करते हैं। तो आप कहेंगे रफाकत ले लें। जब वो थोड़े काम के लिए आपके पास आएगा, देखे ना, जब कोई मुसलमान होने के लिए हुजूर की बारगाह में आता था तो आका अलैहिस्सलाम चार्टर ऑफ डिमांड तो नहीं रखते थे ना उसके सामने, भाई तुम्हें कल मैंने निकाल लेना फलां जगह पे जंग के लिए जाना पड़ेगा। नहीं, एक दफा वो आपके करीब हो जाता है, आपका इखलाक, किरदार, मामलात, चीजें देखकर वो अल्टीमेटली आपके मामलात में डल जाता है, क्योंकि वो आप पे एतमाद कर रहा होता है। तो रफाकत की दावत देंगे। फिर दीगर प्रोजेक्ट्स जो हैं मरकज के, उनकी दावत देंगे और मरकज के प्रोग्राम्स में और आपके जो यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स की भी दावत देंगे। यहाँ पर 6 मराहिल मुकम्मल होते हैं। आखिरी सॉफ्टवेयर की मैंने बात की, एक ऐसा सॉफ्टवेयर ईपीडी डेवलप कर रही है जो रिपोर्टिंग का काम करेगा। रिपोर्टिंग कैसे होगी? याद रख लें, जो हम हायरार्की बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं कि टॉप के ऊपर हर जोन में एक जोनल कोऑर्डिनेटर है मराकज़ इल्म का। जोन में यहां इस्लामाबाद जोन के कोऑर्डिनेटर है अल्लामा साजिद अब्बास साहिब, साजिद अब्बास कादरी साहब, ये तशरीफ लाए हैं।
تو نیل کلیپنگ کر کے ان کو ویلکم کریں، ایسے 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 کر لینا مسجد میں، تو ان کو ویلکم کریں۔ یہ آپ کے زون کے، یہ بیرا شریف کے فارغ التحصیل ہیں اور بہت ہی نائس پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں، میرا رات ہی تعارف ہوا ان سے، ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے۔ یہ پورے آپ کے زون کو کوآرڈینیٹ کریں گے، مراکز علم کے حوالے سے ہیڈ کریں گے۔ یاد رکھ لیں یہ انتظامی طور پر سروسز دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انہی کا ہی کام ہے، حفیظ اوان صاحب کہیں کہ یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ فرقان یوسف صاحب، تو فرقان یوسف صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس کوآرڈینیٹر راولپنڈی ڈویژن کے، ماشاءاللہ انتہائی متحرک نوجوان ہیں، جو مراکز علم کی پوری تھیوری کو انہوں نے اپنے اندر اتارا ہے اور اب تک سینکڑوں لوگوں کو یہ اس کام پہ لگا چکے ہیں اور بڑا سسٹم ڈیولپ کیا ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ اس قافلے کا حصہ ہیں۔ زونل کوآرڈینیٹر ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ کیا کریں گے، تنظیمات کے ساتھ مل کر ہر ضلع کا ناظم مراکز علم بنائیں گے، اور ضلع والے کیا کریں گے کہ اپنے ضلع میں جتنی تحصیلات ہیں ان کی تنظیمات سے مل کر ان سے ایک ایک بندہ ناظم مراکز علم کا تحصیل کا لیں گے، اور جو تحصیل کا ناظم مراکز علم ہوگا اس کا کام کیا ہوگا کہ وہ اپنی تحصیل میں جتنی یوسیز ہوگی، یونین کونسلز، ہر یونین کونسل سے دو دو بندے منتخب کرے گا۔ کتنے؟ دو بندے، صرف دو بندے۔ یونین کونسل لاکھوں لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے، دو بندے منتخب کرنے ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ ہر فورم کا الگ ایک ہائرارکی سسٹم ہوگا، ایم ایس ایم کے الگ ہوں گے، یوتھ لیگ کے الگ ہوں گے، پاکستان عوامی تحریک کے الگ ہوں گے، علماء کونسل کے الگ ہوں گے۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے سسٹم میں رہتے ہوئے ہر یوسی میں دو دو مراکز علم، ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ دو اکٹھے ہی شروع کریں، ایک ابھی شروع کر لیں اور پھر جدوجہد کریں، دوسرا بندہ مل جائے تو دوسرا شروع کر لیں، اور ایک ہی یونین کونسل میں آپ 1000 بھی کھول سکتے ہیں۔ یعنی کم از کم کی لمٹ ابھی جو ٹارگٹ ہے جو مرکز نے آپ کو دیا ہے وہ میں نے عرض کیا ہے۔ جو رپورٹنگ سسٹم ہے، اب دیکھیے آپ، جو معلم ہوگا وہ معلم کیا کرے گا کہ وہ اپنے موبائل پر ایک ایپ کی شکل میں ایک سافٹ ویئر ہوگا، اس کو کلک کرے گا، وہ کھلے گا۔ وہ صرف یہ کرے گا کہ کلک کر کے اس کے سامنے عدد کھل جائے گا، یوں 1 2 3 4 5 6 ڈیجٹ کھل جائیں گے۔ وہ بتائے گا کہ آج میری کلاس میں 15 لوگ تھے، 15 کو ٹک کر دے گا، اور پھر یہ بتائے گا کہ لیکچر نمبر میں نے فلاں ڈیلیور کیا۔ یہ دو کام کرنے ہیں معلم نے، صرف یہ دو ٹک کرنے ہیں اور سبمٹ کر دینا ہے، اس کی رپورٹ ختم۔ یہ 2 سے 3 منٹ لگیں گے، زائد نہیں لگیں گے۔ یہ رپورٹ ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو تحصیل کا ناظم مراکز علم ہے، وہی سافٹ ویئر جب وہ کھولے گا، اس کے سامنے جو ڈیش بورڈ نظر آئے گا اس کو، وہ تمام یونین کونسلز کی کلاسز کا ہوگا۔ مگر ایک تحصیل میں مثلا 5 یونین کونسلز ہیں تو 5 کلاسز وہ دکھا رہا ہوگا، تو جس کی رپورٹ نہیں آئے گی وہ ڈیش بورڈ اس کو بتا دے گا۔ تحصیل کا ناظم مراکز علم نیچے اس سے رابطہ کرے گا معلم سے، آپ کی رپورٹ نہیں آئی، صحیح ہے، غلط ہے، کلاس ہوئی ہے، نہیں ہوئی، اچھی ہوئی ہے، بری ہوئی ہے، آپ رپورٹ دیں۔ رپورٹ آ گئی، 5 کلاسز تھی تو 5 کی رپورٹ آ گئی۔ صرف اتنا کام کرنا ہے، تحصیل کے مراکز علم نے، ناظم مراکز علم نے سبمٹ کرنا ہے۔ سبمٹ بٹن دبائے گا تو ضلع کا جو ناظم مراکز علم ہوگا اس کے سامنے ڈیش بورڈ کھلے گا ہی صرف تحصیلات کا، تو اس کو پتا ہوگا میری اس تحصیل میں 5 کلاسیں تھی، اس تحصیل میں 7 تھی، اس تحصیل میں 2 تھی، تو کتنوں کی رپورٹ آ گئی ہے، کتنوں کی نہیں آئی۔ جن کی نہیں آئی وہ ان سے رپورٹ لے لے گا، رپورٹ مکمل کر کے سبمٹ کرے گا، تو جو آپ کا زونل کوآرڈینیٹر ہے رپورٹ اس کے پاس پہنچ جائے گی، تمام اضلاع کی، اور میرے پاس اور ہمارے پاس بھی پہنچ جائے گی۔ تو یہ ایک خوبصورت سسٹم ڈیولپ ہوگا۔ یہی سسٹم انالیسس دے رہا ہوگا، گریڈنگ کر رہا ہوگا کلاسز کی کہ کون سی کلاس بہتر جا رہی ہے، نمبر 1 پہ جا رہی ہے، 2، تو وہ ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت آپ کی گریڈنگ کلاسز کی ہو رہی ہوگی۔ یاد رکھ لیں ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، آسان تر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کا سلیبس بہت خوبصورت اور آسان ہو گیا ہے، اور اس کا یہ سافٹ ویئر بن رہا ہے رپورٹنگ کا، بہت جلد یہ بن جائے گا۔ میری گفتگو ختم ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ فل کر کے یہ واپس اگر کر دیں گے تو واٹس ایپ نمبر ٹھیک ہے، یہ کچھ فارم آپ کو تقسیم کیے گئے ہیں، اگر آپ یہ فل کر کے واپس کر دیں ان کو نمبرز وغیرہ مل جائیں گے آپ کے۔ اور یہ یاد رکھ لیں خواتین کے گروپس ہم الگ بناتے ہیں، اس میل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، آپ کے نمبر کبھی کسی سے شیئر نہیں ہوتے،
یہ ایک واقعہ بھی ہماری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اور ہم بھائیوں کے جو گروپس ہوں گے وہ الگ ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ تو اب میں یہ چاہوں گا، گفتگو چونکہ ختم ہو گئی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے جو توفیق مرحمت فرمائی، اتنا کرم فرمایا کہ حضور کی امت میں بھی پیدا کیا اور تحریک منہاج القرآن کا حصہ بھی بنا دیا۔ تو اب حضور سیدی شیخ الاسلام نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کے لیے ہمارا ہی جو انتخاب کیا گیا ہے، اللہ رب العزت ہمارے اس انتخاب کو ہمیں صحیح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ میری درخواست ہے کہ کوئی سوال ہے تو آپ کا ضرور کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ تو کوشچن سمجھ میں یا سجیشن سمجھ میں آپ لوگوں نے دعوت کا طریقہ بتایا، لاسٹ